علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں آج ہمارا چیپٹر نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہے پارلیمنٹ یا مجلس شورا۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جس کو ایک 1985 کی ترمیم کی وجہ سے مجلس شورا کا نام دیا گیا، پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل بنائی گئی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان میں 2 آئین نافذ ہوئے تھے، 1956 کا اور 1962 کا، اور دونوں میں پاکستان کی پارلیمنٹ یک ایوانی تھی، لیکن 1973 کے آئین میں 2 ایوانی پارلیمنٹ کا تجربہ کیا گیا۔ اس طرح پاکستان میں پارلیمنٹ کے 2 ایوان بنائے گئے، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی۔ جیسے کہ ہر وفاقی ملک میں ایوان بالا میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، اور ایوان زیری میں تمام صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کی تنظیم بھی اسی فارمولے کے تحت ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایوان کا جو اپر چیمبر ہے، جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، 17ویں ترمیم کے تحت پہلے سینٹ کے ارکان کی تعداد 87 تھی اور 17ویں ترمیم کے تحت 100 کر دی گئی، اور 18ویں ترمیم کے تحت اس کی تعداد 104 ہے، اور اب موجودہ تعداد سینٹ کی ممبران کی 104 ہے۔ سینٹ کے جو ممبران ہیں، ان کے طریقہ انتخاب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سینیٹرز کو براہ راست بنانے کی تجویز کئی بار سامنے آئی، لیکن واپس لے لی گئی۔ تو سینیٹرز کا انتخاب بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ طریقے سے ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلیاں اس کے اندر اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتی ہیں، اور قومی اسمبلی میں پارٹی کی بنیاد پر بھی سینیٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ صوبائی اسمبلی سے 14 افراد آتے ہیں اور باقی سب قومی اسمبلی سے۔ اور جو سینیٹرز ہیں، بیسیکلی یہ ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آتے، بلکہ ان کو اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، اور چاروں صوبائی اسمبلیاں برابر نمائندے یعنی ایک ایکول تعداد میں جو نمائندے ہیں وہ بھیجتی ہیں۔ سینٹ کی میعاد، سینٹ بیسیکلی ایک مستقل ادارہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اس میں جو سینیٹرز ہیں، ان کے عہدے کی میعاد ہے جو کہ 6 سال ہے، اور تمام سینیٹرز کو ایک وقت میں منتخب نہیں کیا جاتا، بلکہ 1/3 جو سینیٹرز ہیں وہ ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے سینیٹرز آ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ادارہ مستقل طور پر قائم رہتا ہے۔ اور جو امریکن سینٹ ہے، وہ بھی پاکستانی سینٹ امریکن سینٹ کی طرح ایک مستقل ادارہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو سینیٹر ہے، اگر اس کی سیٹ کسی وجہ سے خالی ہو جائے، جیسے کہ وہ استعفیٰ دے دے، اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو جو نیا منتخب ہونے والا رکن ہوتا ہے، وہ جو اس کی بقایا مدت ہوتی ہے، 1 سال 2 سال 5 سال، جتنی بھی اس کی جتنی مدت اس نے کام کیا ہو، جو اس سے بچتی ہو، صرف اسی پر کام کر سکتا ہے، صرف اسی پر فائز رہ سکتا ہے۔ سینٹ کے ارکان کی اہلیت، امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گریجویٹ یعنی BA پاس ہو، پاکستان کا باقاعدہ شہری ہو۔ باقاعدہ شہری وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی شہری ہوتے ہیں۔ عمر 30 سال سے کم نہ ہو۔ امیدوار جس صوبے، مرکز یا زیر انتظام علاقے، قبائلی علاقے سے انتخاب لڑنا چاہتا ہو، وہاں ووٹروں کی فہرست میں اس کا نام درج ہو۔ پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے ہوئے اس جو اوپر ہے ووٹر لسٹ میں اس کا نام، یعنی اس کا تعلق اسی علاقے سے ہو، مقامی ہو۔ پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے ہوئے دوسرے قوانین کے معیار پر پورا اترتا ہو، اور کسی قانون کے تحت نااہل نہ قرار دیا گیا ہو۔ یعنی پارلیمنٹ جو وقتاً فوقتاً اگر کوئی قانون بدلتی ہے تو اس کے مطابق بھی اس کے معیار پر پورا اترتا ہو، دماغی عارضے کا شکار نہ ہو، اس کا دیوالیہ نہ نکل چکا ہو، قرض نہ دہندگان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، کوئی سرکاری نیم سرکاری ادارے میں تنخواہ دار اور ملازم نہ ہو۔ مارچ 1985 کی ترمیم کے تحت قومی اسمبلی کے انتخاب میں شکست کھانے والے فرد کو بھی سینٹ کا انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء اور کہنہ مشق ماہرین کی رکنیت کے لیے عام ارکان کی شرائط کے علاوہ مزید شرائط کا اضافہ 8ویں ترمیم کے تحت کیا گیا۔ چال چلن اور شہرت کے لحاظ سے اچھا ہو، اسلامی امور سے واقف ہو، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کر چکا ہو، نماز روزہ اور دیگر اسلامی فرائض کا پابند ہو، پرہیزگار و متقی ہو، اخلاقی جرم اور جھوٹی شہادت میں سزا نہ بھگت چکا ہو،
قیام پاکستان کے بعد نظریہ پاکستان کا مخالف نہ رہا ہو۔ یہ ان علماء کے لیے تھا جو علماء کی بیس پر یا جو علماء سینٹ کا انتخاب لڑنا چاہتے تھے، ان کے لیے مزید شرائط 1985 کی ترامیم کے تحت شامل کی گئی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین۔ بیسیکلی جو سینٹ کا سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے، جو سینٹ کے اجلاس کو پریزائڈ کرتا ہے، اس کی صدارت کرتا ہے، بلاتا ہے، ملتوی کرتا ہے اور سینٹ کے اجلاس میں نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو سینٹ کا چیئرمین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے جو معاون ہوتا ہے اس کو ڈپٹی چیئرمین کہتے ہیں۔ سینٹ کے جو دو عہدیدار چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہیں، چیئرمین سینٹ کے صدارت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ہر 3 سال بعد سینٹ کی آدھی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں اور نئے سرے سے انتخابات کے ذریعے پر کی جاتی ہیں، تو سینٹ کے ارکان اپنے میں سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین انتخاب کرتے ہیں۔ انتخاب سینٹ کے پہلے اجلاس میں ہی ہوتا ہے، جس کی صدارت گزشتہ سینٹ کا چیئرمین کرتا ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اپنے انتخاب کے فوراً بعد پہلے اپنے عہدے کا حلف لیتے ہیں۔ حلف کی بات آئین میں درج ہے۔ چیئرمین اپنے کسی فرائض کی وجہ سے ادا کرنے سے قاصر ہو، بیرون ملک دورے پر ہو، استعفیٰ دے دے یا اس کی موت واقع ہو جائے تو ڈپٹی چیئرمین اس کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دونوں میں سے کسی کی نشست خالی ہو تو سینٹ نئے فرد کا انتخاب کر لیتی ہے۔ چیئرمین جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ اپنا استعفیٰ صدر کے نام بھیجتا ہے، اور اگر سینٹ کی اکثریت چاہے تو چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کو بھی اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کا اجلاس کم از کم سال میں 3 دفعہ بلانا ضروری ہے، اور 1-2 اجلاس کے درمیان وقفہ 120 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ سینٹ کے اجلاس میں کم از کم 130 دن، سال میں کم از کم 130 دن مقرر ہو۔ صدر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بھی بلا سکتا ہے۔ اجلاس کے وقت اور مقام کا تعین بھی کرتا ہے کون؟ صدر۔ عام اجلاس صدر بلاتا اور انہیں ملتوی کرتا ہے۔ اگر سینٹ کے 1/4 اراکین چیئرمین سے درخواست کریں کہ وہ سینٹ کا اجلاس بلائے تو لازماً ایسا کرتا ہے۔ عموماً اجلاس وزیر اعظم کے مشورے کے تحت صدر کی طرف سے ہدایت ملنے پر چیئرمین بلاتا ہے۔ سینٹ کے ارکان کی درخواست پر بلائے جانے والے اجلاس کو صدر ملتوی نہیں کر سکتا۔ چیئرمین سینٹ کے ارکان کی رائے کے ساتھ اجلاس ملتوی کرتا ہے۔ رائے شماری اور کورم۔ سینٹ کا کورم وہ مقررہ تعداد ہوتی ہے، کم سے کم تعداد جس کے تحت ایوان کا اجلاس جاری رہ سکتا ہے۔ اب سینٹ کا جو کورم ہے، یعنی کورم کم سے کم تعداد ہے کہ اگر اس سے بھی کم تعداد ہو جائے تو اجلاس جاری نہیں ہوتا، اجلاس برخاست ہو جاتا ہے۔ تو سینٹ کا کورم کل ارکان کا 1/4 ہے، یعنی 104 ارکان ہیں تو 1/4 ہو جائیں گے 26 ارکان۔ کم از کم 26 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دوران اجلاس کورم پورا نہ ہو اور کوئی رکن توجہ دلائے تو کارروائی روک کر کورم پورا کرنے کے لیے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں ایوان کے اندر ہی۔ اگر پھر بھی کورم پورا نہ ہو تو اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے۔ سینٹ کے تمام فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں، سوائے ایسے امور جنہیں طے کرنے کے لیے دستور نے کوئی اور اصول مقرر کیا ہو۔ چیئرمین صرف قطعی ووٹ دیتا ہے، جسے کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں۔ سوائے ایسے امور کے، یعنی عام حالات میں سینٹ کے فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں، سوائے اس کے جس کے لیے آئین میں کوئی اور ایسے امور جن کے لیے آئین میں کوئی اور طریقہ رائج کیا گیا ہے، ان کے علاوہ سارے فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اور چیئرمین عام حالات میں ووٹ نہیں دیتا، لیکن اگر کسی مسودے سے ریلیٹڈ جو ووٹس ہیں وہ برابر ہو جائیں اس کے حق اس کے مخالفت میں اور اس کے فیور میں، تو اس صورت میں چیئرمین ووٹ دے سکتا ہے، اور اس کے ووٹ کو قطعی ووٹ یا کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی۔ پاکستان کی جو ایوان زیریں ہے اس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ یہ عوامی ایوان ہے جو بالکل برطانوی طرز برطانیہ کا دارالعوام ہے اس کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کو عوام اپنے براہ راست ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ آبادی کی بنیاد پر قومی اسمبلی کے اندر نشستوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ چاروں صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ پنجاب کی آبادی ہے تو پنجاب کو سیٹیں ملتی ہیں، اس کے بعد سندھ کو، پھر خیبر پختونخوا کو، اور آخر میں بلوچستان کو، اور اس کے بعد قبائلی علاقوں اور وفاقی دارالحکومت کو بھی اس کے اندر نمائندگی دی جاتی ہے۔ ان کا جو ٹوٹل سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی وہ 342 ہے، اور اس کا جو طریقہ انتخاب ہے
وہ یہ ہے کہ جو عام جنرل سیٹس ہیں، عام نشستیں، ان کے لیے مخلوط انتخاب ہوتا ہے اور ون مین ون ووٹ اور اڈلٹ فرنچائز بھی سے کہتے ہیں، یعنی بالغانہ حق رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن ہوتا ہے، اور ووٹر کی کم از کم عمر 18 سال ہوتی ہے، اور قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کے تعین کے لیے آبادی کی بنیاد پر حلقے بنائے جاتے ہیں، اور ہر حلقے سے ایک نمائندہ انتخاب عمل میں آتا ہے۔ آبادی کی بنیاد پر حلقے بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے 342 سیٹس ہیں، تو پاکستان کی جو ٹوٹل ووٹرز ہوں گے یا ٹوٹل آبادی ہوگی، اس کو اس کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گا، اور جتنے جو ہوں گے آبادی کا حصہ ہوگا اس کے مطابق پھر ایک حلقے بنائے جائیں گے، اور پھر ان حلقوں سے ایک ایک نمائندہ سلیکٹ ہو کر آئے گا۔ مرکز کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے لیے 12 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ یہ علاقے آبادی کے لحاظ سے مساوی 12 حلقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور ہر حلقے سے بالغانہ حق رائے دہی کی بنیاد پر ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے رائے دہندگان کے لیے شرائط۔ قومی اسمبلی کے ارکان کا چناؤ عوام اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں۔ رائے دہندگان یعنی رائے دینے والے، یعنی کہ ووٹرز، عام افراد جیسے آپ اور ہم ہیں۔ تو رائے دہندگان یعنی ووٹرز کے لیے آئین میں جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، ووٹر لسٹ میں اس کا نام درج ہو، یعنی جس علاقے سے اس نے ووٹ دینا ہے وہاں کی ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہو، کسی عدالت نے اسے پاگل نہ قرار دیا ہو، اور عمر اس کی کم از کم 18 سال ہو۔ قومی اسمبلی کی جو میعاد ہے 1973 کے آئین کے مطابق وہ 5 سال مقرر کی گئی ہے، اور اس میعاد کا آغاز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے انعقاد سے روز سے ہوتا ہے۔ 5 سال کے خاتمے پر قومی اسمبلی خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور نئے انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ اگر صدر چاہے تو وزیر اعظم کے مشورے کے تحت 5 سال سے پہلے بھی قومی اسمبلی کو توڑ کر نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر سکتا ہے۔ 5 سال سے زیادہ مدت ہے، پارلیمنٹ اپنی مدت میں خود اضافہ نہیں کر سکتی، اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں ایسی شک نہیں تھی، جیسے 1947 سے 1954 تک مسلسل پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی مسلسل کام کرتی رہی۔ اس لیے برطانیہ میں بھی اس کی میعاد 5 سال ہے، اور یہ میعاد اس لیے مقرر کرنا پڑی کہ چارلز دوم کے دور کی پارلیمنٹ مسلسل 17 سال تک بغیر انتخابات لڑے، جو اپنے اس پہ پارلیمنٹ کے افراد تھے وہ اپنے عہدوں پر فائز رہے، اور پارلیمنٹ ختم نہ ہوئی یا برخاست نہ ہوئی۔ تو اس لیے اب پارلیمنٹ کی ایک میعاد مقرر ہے جو کہ 5 سال ہے۔ جب 2 دفعہ آئین میں ترامیم کی گئی، 8ویں ترمیم 58(2)B کے تحت ملنے والے اختیار کے ساتھ صدر خود سے قومی اسمبلی کو تحلیل یعنی ختم کر سکتا تھا اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہوں۔ پھر اس کو 2 دفعہ 13ویں ترمیم کے تحت اس کو ختم کیا گیا، اور 2002 میں دوبارہ سے 58(2)B کو بحال کر دیا گیا، اور 2010 سے یہ اختیار صدر کا پھر ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ اگر وزیر اعظم صدر کو مشورہ دے دے کہ وہ اسمبلی کو توڑے اور صدر اس کے اوپر عمل نہ بھی کرے، تب بھی 48 گھنٹوں کے اندر، 2 دن کے بعد اسمبلی خود بخود ٹوٹی ہوئی تصور ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو وزیر اعظم کا اختیار کی وجہ سے اسمبلی کے جو آئینی مدت ہے وہ 5 سال ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اسمبلی ختم ہو سکتی ہے۔ ووٹنگ اور کورم۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ووٹنگ خفیہ ہوتی ہے، اور تمام فیصلے اکثریتی رائے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اسپیکر جیسے چیئرمین ہے سینٹ کا، اسی طرح سے اسپیکر بھی ووٹ نہیں دے سکتا، لیکن اگر کسی مسودے پر دونوں جانب سے برابر ووٹ ہو تو اسپیکر فیصلہ کن ووٹ کا استعمال کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے بھی کورم 1/4 ہی ہے، یعنی 342 کا 1/4، اور اگر اس 1/4 ارکان سے افراد کم ہوں تو کارروائی جاری نہیں رہ سکتی، اور کوئی رکن اسپیکر کی توجہ اس طرف دلوائے تو اجلاس میں کارروائی کو روک کر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تاکہ باہر موجود ارکان اجلاس میں آ جائیں۔ اگر پھر بھی تعداد 1/4 سے کم رہے تو اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کی تنسیخ۔ یہ آلریڈی آپ کو میں پوائنٹ ڈسکس کر چکی ہوں کہ صدر کو کس طرح 58(2)B کا اختیار 8ویں اور 13ویں ترمیم کے ذریعے ملا، اور جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے اس اختیار کو باقاعدہ طور پر استعمال بھی کیا، جس کو بعد میں ایون سپریم کورٹ نے بھی ناجائز قرار دیا۔
اس کے علاوہ یہ اختیار ہر پارلیمانی ملک میں وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سربراہ ریاست کو مشورہ دیتا ہے تو وہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے اور قومی اسمبلی کو تنسیخ کر سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ارکان ہوتے ہیں جن کو ہم MNAs کہتے ہیں، ان کے لیے کیا شرائط ہیں کہ وہ پاکستان کے باقاعدہ شہری ہوں، ان کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو، لیگل فریم ورک آرڈر 2002 کے مطابق تعلیم کم از کم BA قرار دی گئی۔ 22 اپریل 2008 کو سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے BA کی شرط کو آئین کے آرٹیکل 17 اور 25 کے متصادم قرار دے کر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی کے لیے تیار کی گئی ووٹروں کی فہرست میں نام درج ہو، پارلیمنٹ کے لیے طرف سے بنائے گئے تمام قوانین پر پورا اترتا ہو اور نااہل نہ قرار دیا گیا ہو، پاگل نہ ہو، سرکاری یا نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، امیدوار حکومت پاکستان کی ملازمت سے کسی بے اعتدالی اور بدعنوانی کی وجہ سے برطرف نہ کیا گیا ہو، کسی عدالت کی طرف سے مفرور نہ قرار دیا گیا ہو، اخلاقی بے راہ روی کے زمرے میں آنے والے جرم کی پاداش میں کم از کم 2 سال کی سزا ہو چکی ہو اور رہا ہوئے 5 سال کا عرصہ نہ ہوا ہو۔ اس امر کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر خود کرتا ہے، یعنی اس طرح کا کوئی فرد جس کے خلاف اس طرح کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو۔ نظریہ پاکستان نے امن عامہ، عدلیہ کے وقار اور فوج پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہ دے چکا ہو اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ رہا ہو۔ اس کے بعد آتی ہے رکنیت سے دستبرداری۔ اگر کوئی شخص قومی اسمبلی سے دستبردار ہونا چاہے اس کی رکنیت سے، تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ ایک یہ ہے کہ وہ کوئی بھی شخص اگر بیک وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے انتخابات میں شریک ہو سکتا ہے اور ایٹ اے ٹائم وہ 2 سیٹوں پر منتخب بھی ہو جاتا ہے تو اسے ایک سیٹ خالی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک وقت قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں پر مختلف حلقوں سے یا مختلف علاقوں سے الیکشن لڑتا ہے اور دونوں سے جیت جاتا ہے تب بھی اسے ایک سیٹ خالی کرنا پڑتی ہے۔ اور کوئی فرد ایک وقت میں کسی ایک ایوان کا رکن بن سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا انتخاب جیتا ہے تب بھی اسے ایک کی رکنیت چھوڑنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی رکن بغیر وجہ بتائے 40 دن تک غیر حاضر رہتا ہے اور اسپیکر کی اجازت حاصل نہیں کرتا تب بھی اس کی سیٹ خالی قرار پاتی ہے۔ اگر کسی رکن پارلیمنٹ کی رکنیت متنازع ہو اور اس کی اطلاع قومی اسمبلی کا اسپیکر یا چیئرمین سینٹ چیف الیکشن کمشنر کو دیتے تو کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ متعلقہ رکن کی حیثیت قانونی ہے یا نہیں۔ اگر وہ غیر قانونی ہو تو تب بھی اس کی نشست خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ کن صورتوں میں وہ اس کی نشست خالی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے ارکان کی جو پریروگیٹیوز یا ان کی مراعات ہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کو یکساں یعنی برابر ملتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران انہیں اپنے خیالات کی پوری آزادی ہوتی ہے، وہ بغیر رکاوٹ کے اپنا بیان جاری رکھ سکتے ہیں اور ان کے بیان جو کہ وہ حکومت کے خلاف دیں یا انتظامیہ کے خلاف دیں، اس کے خلاف انتظامیہ کوئی نہ کارروائی کر سکتی ہے اور نہ عدلیہ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوان میں کسی بھی شخص کو کسی تقریر کی بنیاد پر عدلیہ کے سامنے طلب نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے ہر رکن کو تنخواہ، الاؤنس اور دیگر مراعات ملتی ہیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان کی سہولتوں اور مراعات میں کمی نہیں کی جا سکتی، یعنی ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، جو پہلے سے طے شدہ ہے انہیں کم نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کام کی تفصیلات طے کرنے کے لیے کمیٹیاں بناتے ہیں۔ ان کمیٹیوں کے چیئرمین کسی بھی شہری کو اپنے پاس طلب کر کے اس کی رائے دریافت کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان کی تقاریر شائع کی جاتی ہیں، ان پر مبنی رپورٹیں مرتب ہوتی ہیں۔ ایسی رپورٹوں میں شامل مواد کی بنیاد پر رکن کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی یعنی جس سے اسے سزا دی جا سکے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمنٹ کے ارکان کو ملک میں موجود تمام تنظیموں کے کام اور سرگرمیوں پر بحث کرنے کی اجازت ہوتی ہے، البتہ اعلیٰ عدالتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی جو عدلیہ ہے اس کے علاوہ تمام اداروں پر یہ تنقید کر سکتے ہیں، ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان پارلیمنٹ کے طریقہ کار کو خود ترتیب دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس کے دوران یا اجلاس میں شرکت کے لیے آتے جاتے وقت کسی رکن کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے کسی عدالتی سمن پر دستخط کروائے جا سکتے ہیں۔ کسی رکن کی گرفتاری ضروری ہو تو اسپیکر کو لازمی مطلع کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہماری قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی رکنیت کے شرائط، میعاد اور کورم یہ سب کمپلیٹ ہوتا ہے۔